محمد صلوات لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد۔ کہ جس مقام پر آپ ابھی آئے ہیں یہ مقام ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے منسوب ہے۔ کربلا کا واقعہ سن 61 ہجری میں ہوا ہے اور امام جعفر صادق علیہ السلام سن 144 ہجری میں۔ سب سے پہلے آپ مدینے سے نجف اشرف آئے اور اپنے جد امیر المومنین کی زیارت کرنے کے بعد آپ نے اپنے جد مظلوم امام حسین کی زیارت کا قصد کیا۔ سب سے پہلے آپ اسی مقام پر جیسا کہ مشہور ہے ٹھہرنے کے بعد آپ نے فرات میں غسل کیا، اپنا لباس تبدیل کیا اور پا برہنہ اپنے جد مظلوم کی زیارت کے لیے گئے۔ جو زیارت وارثہ آپ پڑھتے ہیں سب سے پہلے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے جد مظلوم کی قبر پر کھڑے ہو کر اسی انداز پر سلام کیا تھا، السلام علیک یا وارث آدم صفت اللہ۔ اے آدم کے وارث حسین آپ پر ہمارا سلام، اے نوح کے وارث حسین آپ پر ہمارا سلام، اے ابراہیم کے وارث آپ پر ہمارا سلام، اے موسیٰ اور عیسیٰ کے وارث آپ پر ہمارا سلام۔ یہ جو معصومین علیہ السلام کی بتائی ہوئی زیارتیں ہیں، ظاہر زیارت گاہیں کوئی تماشا گاہ نہیں ہیں کہ آدمی چند نعرے لگا کے چلا جائے اور کچھ معرفت نہ حاصل کرے۔ یہ وہ مقامات ہیں جہاں ہم کو معرفت حصول ہونا چاہیے کہ ہم کن کی بارگاہ میں آئے ہیں، کیوں آئے ہیں، انہوں نے ہمیں کون سا راستہ دکھایا ہے، عقائد کیا ہیں، اعمال کیا ہیں، ہمارا کردار ان کے چاہنے والے کی حیثیت سے کیا ہونا چاہیے۔ بہرحال ان تمام چیزوں سے واقفیت ضروری ہے۔ زیارت کے جملے خود اس معصوم کی معرفت کا ایک بہترین ذریعہ ہے، اس لیے کہ اصل چیز ہے معرفت۔ زیارت کا ثواب اسی وقت ملتا ہے کہ جب جس معصوم کی زیارت کو آپ آئے ہیں اس کی معرفت کے ساتھ۔ مثلا امام حسین کی زیارت کا ثواب تو ہے، ہر معصوم کی زیارت ثواب ہے، لیکن عرفان لحق، اس کے حق کا عرفان رکھتے ہوئے، اس کے حق کو پہچانتے ہوئے یہ زیارت کے جملے خود ہمیں اس بات کی طرف یعنی ایک میسیج دیتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر واطعت اللہ ورسولہ حتی اتاک الیقین، کہ مولا حسین میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نماز قائم کی، آپ نے زکوٰۃ ادا کی اور آپ نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی یہاں تک کہ آپ درجہ شہادت پر فائز ہو گئے۔ فلعن اللہ امۃ قتلتک ولعن اللہ امۃ ظلمتک ولعن اللہ امۃ سمعت بذلک فرضیت بہ، جس نے آپ کو قتل کیا اس پر بھی خدا کی لعنت ہو، جس نے آپ پر ظلم کیا اس پر بھی اللہ کی لعنت ہو، اور اس شخص پر لعنت ہو جس نے آپ کے واقع شہادت کو قتل کو سنا اور راضی ہو گیا، چاہے وہ ماضی کے گزرے ہوئے افراد ہوں یا حال کے ہوں یا مستقبل میں آنے والے ہوں۔ جو بھی شہادت حسین پر راضی ہے یقیناً وہ قابل لعنت ہے، وہ عذاب پروردگار کا مستحق ہے۔ لیکن عرض کرنے کا مقصد یہ ہے جب ہم معصوم کی بارگاہ میں یہ کہتے ہیں اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نماز قائم کی، اور ہماری زندگی ہی میں نماز نہیں ہے تو یہ جھوٹی گواہی ہے۔ اگر ہم خود نماز نہیں پڑھتے، ہم نماز کے پابند نہیں ہیں تو کاہے کی گواہی دے رہے ہیں؟ حسین کون سی نماز قائم کر کے گئے ہیں؟ اگر زکوٰۃ کی ادائیگی ہماری زندگی میں نہیں ہے تو ایک جھوٹی گواہی ہے۔ کون سی زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دے کر گئے ہیں؟ اگر انہوں نے خدا اور رسول کی انہوں نے نیکیوں کا حکم دیا، امرت بالمعروف، آپ نے نیکیوں کا حکم دیا، ونہیت عن المنکر، آپ نے برائیوں سے روکا، تو کیا ایک زائر کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ یہ پہچانے کہ آخر وہ کون سی نیکیاں ہیں جن کا حکم امام دے کر گئے ہیں، اور وہ کون سی برائیاں ہیں جن سے روک کر گئے ہیں، اور کیا ان نیکیوں کو ہم پہچانتے ہیں کہ جن نیکیوں پر ہمیں عمل کرنا چاہیے؟ کیا ان برائیوں کو ہم جانتے ہیں جن برائیوں سے ہمیں بچنا چاہیے؟ ورنہ ظاہر ہے کہ فقط زبان سے نکلے ہوئے چند جملے ہی کافی نہیں ہیں،
میں نے کہا کہ کوئی فارمیلٹی نہیں ہے، کوئی خانہ پوری نہیں ہے، یہ زیارت ایک مقصد رکھتی ہے۔ زیارت کا ثواب یوں ہی نہیں اتنا بیان کر دیا گیا ہے، اس کے پیچھے پوری ایک فلسفی ہے، ایک مقصد ہے جو زیارت کا اتنا ثواب رکھا گیا ہے۔ تو کہیں بھی آپ جائیں، زیارت کے جملے خود اس زائر کو متوجہ کرتے ہیں۔ ایک تو اس امام کی شان بھی بتاتے ہیں کہ اس امام کے پیش پروردگار کیا درجہ ہے، کیا مرتبہ ہے، اور خود زائر کی ذمہ داری کیا ہے، زائر کا وظیفہ کیا ہے۔ ولایت ایسا نہیں کہ پیغمبر کو حاصل نہیں تھی، اور آپ یاد رکھیں کہ امیر المومنین کے روضے میں آپ موجود ہیں، ولایت علی الگ کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اکثر ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ شاید مولا علی کی ولایت الگ کی کوئی چیز ہے۔ مولا علی کی ولایت الگ سے کوئی چیز نہیں ہے، اصل میں ولی مطلق خدا ہے۔ اس ولی مطلق نے سب سے پہلے اپنے رسول کو ہمارا ولی بنایا، لہٰذا جب تک رسول موجود ہیں وہ نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، ولی بھی ہیں، امام بھی ہیں۔ اور رسول کے بعد اس پوری کائنات میں اب ظاہر ہے کہ جو ہمارے ائمہ ہیں، جو سلسلہ مولا متقیان سے شروع ہوتا ہے، یہ پیغمبر کی نبوت میں ان کے جانشین نہیں ہیں، ان کے سسٹینر نہیں ہیں، ورنہ نبی کہلاتے۔ یہ رسالت میں ان کے جانشین نہیں ہیں، ورنہ رسول کہلاتے۔ یہ رسول اللہ کی امامت و ولایت میں ان کے جانشین بن کر امام بھی کہلائے ہیں اور ولی بھی کہلائے ہیں۔ یعنی جو اللہ کی طرف سے ولایت، حق حاکمیت رسول اللہ کو حاصل رہا، وفات پیغمبر اکرم کے بعد یہی حق ولایت اور حق حاکمیت امیر المومنین علی بن ابی طالب کو حاصل ہوا ہے۔